فردوس عاشقوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فرسٹ میری کیبنٹ میٹنگ تھی تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں سارے نئے آنے والے کیبنٹ ممبران کو مبارکباد دی اور ایک دفعہ پھر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں ایز اے پارلیمنٹرین اور پھر اوورآل ایز دی کسٹوڈین آف دی نیشن وہ کیا ہیں اور ان پہ پورا اترنے کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے اوورکم کرنا ہے۔ تو تمام کیبنٹ ممبران نے جو انہوں نے ایران دورے کے حوالے سے تفصیلات بیان کی، ان کو کامیاب دورے پہ مبارکباد پیش کی اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا، بڑے امپورٹنٹ ٹائم پہ، کیونکہ جب ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے، پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی امپورٹ ہے اور ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا اپنے ریجنل کنٹریز اور اسپیشلی جو نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں ان کے ساتھ تجارتی انگیجمنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک میں اسپیشلی جو ہمارا ایران جو ہے وہ صرف ایک ہمسایہ ہی نہیں ہے، ایک برادر اسلامی ملک ہے، ہماری ان کے ساتھ سوشو کلچرل ریلیجیس ٹائز ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک غلط فہمیوں پہ بیسڈ کچھ ایسی چیزیں جنم لے رہی تھی جن کو بر وقت اس کا تدارک ہونا ضروری تھا، اور ہم ایرانین لیڈرشپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو تھا جنرل باجوہ صاحب کے وزٹ پہ کشمیر کو ایک کنٹراورشل ایشو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، مانا اور پاکستان کی سپورٹ کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو مل کے اپنے جو سوشو کلچر ریلیجیس بانڈز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو تجارتی رشتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی کل کی سپیچ جو ہے وہ آپ سب نے سنی، وہ ایک وے فارورڈ ہے، ایک نئی کمٹمنٹ ہے، آگے بڑھنے کا ایک ایسا مثبت راستہ ہے کہ جس پہ دونوں حکومتیں آگے آنے والے دنوں میں اگر ٹرو اسپرٹ پہ عمل کرتی ہیں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چینج ہوگی ریجن کے اندر پیس، اسٹیبلٹی اور اکنامک موبلٹی کی، کیونکہ اکنامک کوریڈور جو ہے وہ دونوں ممالک کا جو جڑا ہوا ہے آپس میں وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کو ریزیوم ہونا ہے اور ایک بیٹر ٹرمز کنڈیشن اور نیگوسیشن میں آنا ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس حوالے سے کیبنٹ کو اعتماد میں لیا اور کیبنٹ نے ان کو وہ اعتماد انڈورس کیا اور مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ چونکہ کیبنٹ کا ایجنڈا آج 22 آئٹم ایجنڈا تھا جس میں ملٹیپل آئٹم سے جو ڈسکس ہوئے، اس میں اگلا امپورٹنٹ ٹرپ جو پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا جا رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ سی پیک سے جڑے ہمارے ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں، اور اس میں منسٹر کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیبنٹ کو اپرائز کیا کہ ہمارا بزنس مین جو ہے کوئی 450 سے زائد بزنس کمیونٹی وہ فورم میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے، اور جب میوچل نیگوسیشن اور بزنس انگیجمنٹس میں پاکستان کا بزنس مین چائنا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ 450 لوگ جب کوئی نہ کوئی کنسنسس کسی نہ کسی پروجیکٹ پہ کر کے لائیں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، جب یہاں اکنامک موبلٹی ہوگی تو جاب اپرچونٹیز آئیں گی، آپ کی معیشت کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ معیشت کا پہیہ چلے گا،
تو لوگوں کے گھر کا چولہا چلے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا، اور حکومت جو ہے وہ جو اس کا مین آبجیکٹیو ہے عوام کی مشکلات کم کرنا، اس میں کامیاب ہوگی۔ اس کے ساتھ جڑا چونکہ انیشیٹو جو ڈفرینٹ MOUs تھے، سب سے امپورٹنٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا سے سائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو اس سے پہلے بھی سائن ہوا، اس کے اندر جو گیپس تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے، کیونکہ فیز 1 جو تھا اس کے اندر ہماری جو لوکل انڈسٹری تھی اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے ٹوٹلی امپورٹ بیسڈ اسٹریٹجی میں ہم گئے اور بائی لیٹرل جو ٹیرف لائنز تھیں جس کی بیس پہ ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا تھا، وہ گیپس آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ اور یہ فیز 2 میں آفٹر کنسلٹیشن اینڈ نیگوسیشن ایک ون ون سچویشن جس میں چائنا ریزسٹ کرتا رہا، جو پریویس پرائم منسٹر آف پاکستان کا وزٹ تھا اس میں ان کی طرف سے ریزسٹنس آتی، لیکن آج کیبنٹ کو بتایا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی کامیاب جو ڈپلومیسی تھی اور جس طرح چائنیز لیڈرشپ سے انہوں نے اپنے پریویس ٹرپ میں پاکستانی عوام کا، یہاں کے صنعت کاروں کا مقدمہ لڑا، اس کی بیس پہ وہ تمام ٹیرفس اور فیسیلیٹیشن اور سیف گارڈ کرنے کے جو کیپنگ اویلیبل تھی آپ کے آسیان ممالک کے ساتھ، چائنا نے جو ایگریمنٹ کیا پاکستان کے ساتھ بھی انہی ٹرمز آف کنڈیشن پہ وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ آسیان کنٹریز کے ساتھ ان کا ٹریڈ کا والیوم اور ہے، اور پاکستان اگر اس کی ٹرمز کنڈیشن میں چائنا کو انگیج کر لیتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پچھلے دنوں ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا، اس سے میڈیا سمیت پورے پاکستان میں ایک انریسٹ تھا، اور ہر شخص خاص طور پہ جو ہمارا نچلی سطح پہ بیٹھا ایک ایسا مڈل کلاس اور نان افورڈنگ کلاس تھی جس کی پہنچ سے وہ میڈیسن دور ہوئی۔ نئے ہمارے جو ہیلتھ ایڈوائزر آئے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ڈاکٹر ظفر صاحب، انہوں نے کیبنٹ کو اپرائز کیا کہ انہوں نے ان ادویات کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہوا اس حوالے سے جو بریفنگز لی، ان کی اس پہ فائنڈنگز کیا ہیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ خوشخبری سنائی کہ عن قریب وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے تو ان دواؤں کی قیمتیں جو ہیں وہ ریئلسٹک لیول پہ نیچے لانے کے لیے ان سینکڑوں ادویات کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ میں ان کی ایگزیکٹ فگرز نہیں دے رہی ہوں کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے تو 400 کہا تھا تو یہ 402 کیسے ہوگی۔ تو وہ سینکڑوں ادویات ہیں جو جن کمپنیوں نے من پسند اضافے کیے اور اپنی اس ڈرگ پالیسی کا پرائس انکریز کا مس یوز کیا اور ایبیوز کیا اس ریلیف کو جو ان کو دیا گیا، ان کمپنیز کا یہ فیصلہ ہوا، وہ تفصیل سے آپ کو ہیلتھ ایڈوائزر پورے میڈیا کو آن بورڈ لیں گے اور ان کمپنی سے وہ پیسے واپس لیں گے ہم، اور جو قیمتوں کی مد میں انہوں نے ان کمپنیوں نے قیمتیں بڑھا کے منافع کمایا ہے، یہ فیصلہ ہوا کہ وہ منافع بیت المال فنڈ جو ہے فیٹل ڈیزیزز ہماری جو کینسر، تھیلیسیمیا، ہیپاٹائٹس یا اوورآل وہ بیماریاں جو عام بندہ اس کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، اس سے جو پیسے ہم ریکور کریں گے وہ اس فنڈ میں جائیں گے تاکہ مستحق اور نادار لوگوں کا اس سے علاج ہو۔ اور اس حوالے سے عنقریب پریس کانفرنس ہوگی اور
ہیلتھ ایڈوائزر میڈیا کو آن بورڈ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری ایل این جی سیکٹر کے اندر جو سابقہ گورنمنٹ نے ایگریمنٹس کیے، جو پرائس نیگوسیشن وہ کرتے رہے، آج ہمیں ایڈوائزر آن انرجی انہوں نے کیبنٹ کو اعتماد میں لیا کہ ابھی ہم جن نیگوسیشنز کی طرف جا رہے ہیں اور جس معاہدے کی طرف فائنلی چیزیں طے ہوئی ہیں اور اس پہ ای سی سی میں اس کو ریفر کیا گیا، وہ بیٹر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ قوم کے ساتھ جو فراڈ ہوا ایل این جی کے نام پہ، اور ایک تو ریجن میں وہ پرائس ہائیسٹ لی گئی اس وقت کی پرائس سے، اور دوسرا اس پرائس کو کیپ کر دیا گیا تھا 15 سال کے لیے، تاکہ وہ آلموسٹ 80 سے 100 ارب روپیہ جو کٹی میں جا رہا تھا وہ ریگولر بیسس پہ انڈیویجولز کے انٹرسٹ کو مینیج کیا جا رہا تھا. تو نئے جو نیگوسیشن اور کنسلٹیشن کے بعد